السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں ESTV۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں عید کی نماز کا طریقہ۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ عید آنے والی ہے، تو عید کی نماز کا طریقہ آپ کو بتانا بہت ہی زیادہ ضروری تھا۔ تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو عید کی نماز کا طریقہ تفصیل کے ساتھ میں بتانے والا ہوں۔ تو اس ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں، اور اگر اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، سب سے پہلے عید کی نماز کی نیت کی جاتی ہے۔ تو آپ عید کی نماز کی نیت اس طریقے سے کریں گے: نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر کی 6 تکبیروں کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے منہ میرے طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ نیت کریں گے۔ ایک بار میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے منہ میرے طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر، یہ کہنے کے بعد میں آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں آپ جو ہے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے، اور اس کے بعد میں آپ ثنا پڑھنا اسٹارٹ کر دیں گے۔ ثنا کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد میں آپ پہلی تکبیر کہیں گے۔ تکبیر کہتے ہیں جب آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو اس کو تکبیر بولتے ہیں۔ تو آپ پہلی تکبیر یعنی کہ کہیں گے، یعنی کہ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور اس کے بعد میں نیچے چھوڑ دیں گے، اپنے ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے۔ اس کے بعد میں پھر یہ پہلی تکبیر ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں پھر آپ دوسری تکبیر کہیں گے، اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، اور اس کے بعد میں نیچے چھوڑ دیں گے، پھر اپنے ہاتھوں کو یعنی کہ باندھنا نہیں ہے دوسری کے اندر بھی۔ اس کے بعد میں پھر تیسری تکبیر بولی جائے گی۔ تو تیسری تکبیر کے اندر آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، اور اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ تیسری تکبیر کے اندر آپ اپنے ہاتھوں کو یعنی کہ ناف کے نیچے باندھ لیں گے، اور اس کے بعد میں جو ہے امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی کہ جو الحمد شریف ہوتی ہے پوری وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں قرآن مجید سے ایک سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد میں پھر آپ رکوع اور سجدے کریں گے، اور اس کے بعد میں یہ آپ کی پہلی رکعت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پہلی رکعت آپ کی اس طریقے سے کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں کیا ہے، دوسری رکعت آتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری رکعت، تو دوسری رکعت کے اندر آپ کو ثنا نہیں پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، امام صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد میں ایک سورت ملائیں گے قرآن مجید سے وہ۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں تکبیریں کہی جائیں گی، یعنی کہ 3 تکبیریں پہلی رکعت کے اندر ہوتی ہیں، اور 3 تکبیریں دوسری رکعت کے اندر ہوتی ہیں۔ تو آپ جو ہے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، یہ آپ کی پہلی تکبیر ہو جائے گی۔ پھر آپ اپنے ہاتھوں کو پہلی تکبیر کے اندر نیچے چھوڑ دیں گے، باندھنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں دوسری تکبیر ہوگی، تو دوسری تکبیر کے اندر آپ جو ہے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، اور اس کے بعد میں پھر سے آپ اپنے ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دیں گے، یہ دوسری تکبیر ہو جائے گی۔ پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی، تو تیسری تکبیر کے اندر آپ جو ہے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، اور اس کے بعد میں پھر اپنے ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کی تیسری تکبیر ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے، چوتھی مرتبہ میں جب آپ اللہ اکبر کہیں گے، تو اس کے بعد میں آپ ڈائریکٹ جو ہے رکوع کے اندر چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، رکوع کے اندر چلے جائیں گے، اور اس کے بعد میں پھر آپ سجدے کریں گے، اور سجدے کرنے کے بعد میں اس طریقے سے یہ آپ کی دوسری رکعت، ٹھیک ہے، دوسری رکعت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھ جانے کے بعد میں تحیات شریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں درود شریف پڑھیں گے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد میں سلام پھیر دیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ کی جو نماز عید ہے یہ صحیح طریقے سے ادا ہو جاتی ہے۔ تو یہی طریقہ ہوتا ہے، پہلی رکعت کے اندر 3 تکبیریں ہوتی ہیں، اور دوسری یعنی کہ رکعت کے اندر بھی 3 تکبیریں ہوتی ہیں۔